حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست سا عمل بیان کرنے جا رہے ہیں، اور صرف بیان نہیں بلکہ ہم اس کی آپ کو گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس عمل کے اوپر آپ عمل کریں گے تو یقین جانیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ جو جادو ہے اس کا جو وجود ہے وہ آج کا نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ جادو چلا آ رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس فن کو بہت زیادہ عروج تھا، اور جو لوگ اس فن کے ماہر تھے ان کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا تھا اور بڑا ان کو پیسہ وغیرہ دیا جاتا تھا. جس طرح کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کا واقعہ قرآن مجید کے اندر آپ نے مختلف علماء سے سنا بھی ہوگا. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ جو جادو ہے اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ خالق کائنات نے اس جادو کا جو ذکر ہے وہ اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیے ہے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا توڑ بھی بیان فرمایا ہے. تو آئیے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے دنیا کا کوئی بھی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا. یہ اپنی قوم کے سردار بھی تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم بھی تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام فوراً مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کے مسلمان ہونے کا بڑا عجیب وہ واقعہ ہے. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے، اللہ کے حبیب میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا یہودیوں کو بلا لیں اور ان سے میرے بارے میں آپ پوچھ لیں. ایسا نہ ہو کہ پھر یہ لوگ مختلف قسم کے میرے خلاف سازشیں نہ کریں. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کی اس تجویز کو پسند فرمایا. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے وفد کو بلایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، تو حضرت عبداللہ بن سلام وہیں پہ کہیں چھپ کر بیٹھ گئے. تو جب یہودیوں کا وفد آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آیا جو تمہاری کتابیں ہیں تمہاری کتابوں کے اندر میرا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور آپ کا جو ذکر ہے وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عبداللہ بن سلام ہیں اگر وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں تو وہ کہنے لگے وہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کس بات کو تسلیم کریں، کیونکہ وہ تو بہت بڑے عالم ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں اور ہماری قوم کے سردار ہیں، اور اسی طرح جو ان کے والد تھے وہ بھی ہماری قوم کے سردار اور وہ بھی ہمارے بہت بڑے عالم تھے، یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ وہیں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ فوراً باہر نکلے، اور نکلتے ہی انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کلمہ پڑھا اور کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محترم سامعین کرام، جو ہی حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ وفد جو کہ پہلے ان کے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہے تھے، اچھے الفاظ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے وہیں پہ ہی کھڑے کھڑے حضرت عبداللہ بن سلام کے
خلاف وہ گالیاں جو ہے وہ انہوں نے نکالنا شروع کر دی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ ہم آپ کو عالم نہیں سمجھتے، آپ بکو عالم ہیں اور آپ گھٹیا قسم کے عالم ہیں، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں انہوں نے وہ کرنا شروع کر دی۔ تو محترم سامعین کرام، تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اپنی اصلیت دکھا کے یہ تو چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت گھٹیا قوم ہے، اللہ کا حبیب میں ان کو جانتا ہوں، اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے قدم اٹھانا ہے۔ اور چنانچہ انہوں نے واقعی ایسے کیا کہ کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت کے جو جادوگر تھے ان تمام کو بلایا اور کیا کہا کہ تم کوئی ایسا جادو پڑھو کہ جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن سلام کا جو چہرہ ہے وہ گدھے جیسا ہو جائے۔ اب اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا یہودیوں کو؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ اپنا انتقام لے لیں گے، بدلہ لے لیں گے، اور حضرت عبداللہ بن سلام کا جو چہرہ ہے وہ گدھے جیسا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو جو یہودی مذہب ہے وہ سچا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام نے چھوڑا تو اس کی شکل تبدیل ہو گئی، لہٰذا اب تم جو یہودی مذہب ہے اس کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑنا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، اگر میں یہ وظیفہ نہ پڑھتا تو یقیناً جو جادوگر ہیں، جو یہود ہیں، وہ میرے چہرے کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو میرا وہ چہرہ ہے وہ ضرور بضرور وہ گدھے جیسا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتی ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو بعض اوقات تو 5 مرتبہ پڑھ لیا کرتا تھا اور بعض اوقات میں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرتا تھا، اور اسی کی برکت سے جو میرا چہرہ ہے وہ گدھے جیسا نہیں ہوا۔ اب وہ کون سا عمل کیا کرتے تھے، وہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ ذرا دھیان سے سنیے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرعا وبرعا۔ محترم سامعین کرام، کتنا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں اس وظیفے کی میں وہ گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یقین جانیے آج کا ہمارا یہ درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔